اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، شافع محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رات کو جب رات گزری صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک گلی میں ایک لاش پڑی ہے، اور اس گلی کے رہنے والے اس شخص کے، اس میت کے، اس مردے کے سب رشتہ داروں نے اس بات سے انکار کیا کہ نہ تو ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں مقتول کے قاتل کا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے اصرار کیا کہ اے موسیٰ، آپ کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے پوچھ لیں کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ رب العزت سے کہا اے اللہ، آپ اس مقتول کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ، اپنی قوم بنی اسرائیل کو جا کر کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردی کی جسم سے لگا لے تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد یہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے سیدھا اپنے محلے، اپنے علاقے میں آئے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم سے لگا لو تو یہ خود بول پڑے گا، اللہ رب العزت سانسیں اس میں دوبارہ واپس کر دیں گے اور یہ خود بول پڑے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ گائے کیسی ہو، وہ کنویں پہ چلی ہو، فصل پہ جو ہے اس نے فصل پہ کام کیا ہو یا نہ ہو، اس کا رنگ کیسے ہو۔ بہرحال ایک بڑھیا اتنی شرائط کے پوچھنے کے بعد، جو زیادہ پوچھیں گے تو شرائط سخت لگے گی، اتنے شرائط کے پوچھنے کے بعد جب وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گائے بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، گائے ایسے ہو کہ زرد خوبصورت کے دیکھنے والے کو جو ہے نا، فاقع لونھا تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ ایک بڑھیا کے ہاں انہیں گائے ملی اور اس بڑھیا نے کہا چونکہ یہ میرے پوتے کا زندگی کا سرمایہ ہے تو اس لیے یہ میں اس قیمت پہ دوں گی کہ اگر اس کے چمڑے کے سے بھرا ہوا سونا مجھے دیا جائے تو میں یہ دے دوں گی۔ بہرحال وہ گائے کڑی شرائط کے باوجود انہوں نے خریدی، گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ رب العزت نے اسے زندہ کیا، اس کی زبان میں طاقت دی، اس نے بولنا شروع کیا کہ مجھے اپنے بھتیجوں نے میراث کے لیے، جائیداد کے لیے قتل کیا ہے تاکہ میری جائیداد میرے بھتیجوں کو مل سکے۔ اب اس بات کی طرف آپ توجہ کریں کہ اللہ رب العزت نے گائے کے صدقے کی وجہ سے، یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں اللہ رب العزت نے اس وقت یہ حکم دیا کہ اس صدقے کی برکت سے مردہ بھی زندہ ہوگا اور اللہ رب العزت مسئلہ بھی حل کریں گے۔ تو اب یہ امت محمدیہ ہے، وہ امت موسیہ تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ قانون بدل دیا ہے کہ صدقے سے مردہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بات کی نہ صرف تصدیق کی ہے بلکہ توثیق بھی کی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پریشانیاں جو ہے وہ صدقے کے ذریعے ختم ہوں گی۔ اب اگر آپ کی کوئی بڑی پریشانی ہے، توجہ سے سنیں، اور آپ زیادہ لمبے وظائف نہیں پڑھ سکتے، آپ کی خواتین لمبے وظائف نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی بڑا صدقہ کریں، اور صدقہ بھی ایسے کریں کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی اگر آپ شوہر دے تو بیوی کو بھی اس کا علم نہ ہو، اور بیوی دے تو شوہر کا بھی اس کا علم نہ ہو،
اس طریقے سے آپ کی کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس کے علاج کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کی بیماری کیا ہے، ٹیسٹ اس کے صاف ہیں اور خون پورا ہے، جسم میں ظاہری کمزوری نہیں، لیکن مریض کو تکلیف ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ صدقے کی طرف جائیں۔ اور اگر آپ کا کاروبار ہے، آپ کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، چل رہا تھا، الٹی جو ہے وہ گنتی شروع ہو گئی اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ بڑا صدقہ کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے بچیوں کے بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو آپ بڑا صدقہ کریں، اللہ رب العزت جو ہے آپ کی وہ پریشانیاں جو ہے وہ ختم فرما دیں۔